پلازا کی ہسٹری جو ہے میں آپ کو آج کی ویڈیو میں بتاؤں گا۔ پلازا کب تعمیر ہوا، اس کی انتظامیہ کون تھی، فائر سیفٹی کے انتظامات کون کون سے تھے۔ جو پلازا ہے اس کی تمام لائٹس 11:15 پر مکمل طور پر جو ہے وہ اس کو مین سوئچز کو بند کر دیا جاتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں محمد زبیر اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا فیس بک اور یوٹیوب چینل۔ 2 روز قبل انتہائی افسوسناک واقعہ پیش آیا۔ لاہور کا ایک معروف شاپنگ سینٹر ہے پیس شاپنگ پلازا، جہاں پر بہت ساری دکانیں ہیں، تقریباً 400 کے قریب وہاں پر دکانیں موجود تھیں، اور اس پلازے کو جو ہے وہ جلا دیا گیا، اس کو آگ لگا دی گئی، اور وہ جو مکمل پلازا ہے جل کر راکھ ہو چکا۔ 400 دکانیں نہیں تھیں بلکہ 400 گھر تھے، بلکہ 400 بھی گھر نہیں تھے، 400 کو بھی آپ ڈبل ٹرپل کر دیں، ایک دکان پر کئی ملازم جو ہے وہ کام کرتے تھے، اور ان ملازمین کی تنخواہوں سے ان کے گھروں کے چولہے جلتے تھے، لیکن وہ اب سب کچھ جل کر راکھ ہو چکا، سارا کچھ تباہ ہو چکا، اور ہم نے دیکھا کہ کچھ بھی نہیں بچا، کچھ ایک چیز بھی نہیں بچی، مکمل طور پر جو ہے وہ پلازا جل کر خاکستر ہو گیا۔ پلازا کی ہسٹری جو ہے میں آپ کو آج کی ویڈیو میں بتاؤں گا۔ پلازا کب تعمیر ہوا، اس میں ٹوٹل کتنی دکانیں تھیں، اس کی انتظامیہ کون تھی، اس کو جو ہے وہ لک آفٹر کرنے والے کون تھے، اور پھر فائر سیفٹی کے انتظامات کون کون سے تھے، ریسکیو ترجمان کا جو بیان آیا ہے وہ کیا ہے، اور ڈپٹی کمشنر لاہور نے اس حوالے سے گفتگو کی ہے وہ کیا ہے۔ تو ساری چیزیں آج کی ویڈیو میں ڈسکس کریں گے۔ چینل کو اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا، چینل کو سبسکرائب کر لیں، اور اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو اس کو لائک ضرور کیجیے گا۔ اور اس حوالے سے جو پیس سینٹر میں آگ لگی ہے، اس سے جو پچھلی ویڈیوز جو ہے وہ میں کافی ساری اپلوڈ کر چکا ہوں، جس میں پلازے کی اندرونی حالت، پلازے سے جو ہے متاثر ہونے والے افراد، ان کی ویڈیوز اور ڈفرینٹ ویڈیوز جو ہے وہ میں اپنے چینل پر اپلوڈ کر چکا ہوں، آپ وہ بھی وزٹ کر سکتے ہیں۔ واپس آتے ہیں، تو یہ جب آگ لگی تو پھر ظاہر ہے ریسکیو کی ٹیمیں جو ہے وہ پہنچیں، اور ریسکیو کے جو ترجمان ہیں پنجاب ریسکیو کے فاروق احمد صاحب، ان کے مطابق چونکہ آدھی رات کو جو ہے وہ آگ لگی، تو اور پھر یہ جو آگ بجھانے کا عمل ہے یہ صبح تک جاری رہا، اور پھر کل دن کے ٹائم میں جو ہے وہ یہ آگ اس پر مکمل قابو پایا گیا، اور اس کے بعد پھر کولنگ کا عمل جو ہے وہ جاری تھا۔ اب وہ بھی تقریباً مکمل ہو چکا ہے، اور اس میں آگ بجھانے والی 20 گاڑیوں اور 60 اہلکاروں نے اس جو ہے وہ کوشش میں حصہ لیا، اس آگ پر قابو پانے میں جو ہے وہ حصہ لیا۔ ڈپٹی کمشنر کا کہنا ہے کہ وہ خود اس سارے واقعے کی، اس سارے معاملے کی جو ہے وہ نگرانی کرتے رہے ہیں۔ دیکھیں، ہر ادارہ اپنی اچھے کی رپورٹ تو دے گا کہ جی ہم نے بہت اچھا کام کیا، ڈیفینیٹلی ہم ان اہلکاروں کو، ظاہر ہے ان کی محنت ہوتی ہے، ان کی کوشش ہوتی ہے، لیکن اس آگ پر قابو اگر آپ بر وقت نہ پا سکیں اور سارے کا سارا نقصان ہو جائے اور اب مکمل پلازا تباہ ہو جائے، تو پھر میرا خیال ہے کہ اس آگ بجھائی کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا، کیونکہ جس کا نقصان ہونا ہے وہ تو ہو گیا نا۔ آپ کی ایفرٹس نو ڈاؤٹ ہوں گی، آپ نے بہت ساری محنت کی ہوگی، آپ کے 60 اہلکار لگے ہوں گے، آپ کی 20 گاڑیاں لگی ہوں گی، آپ مسلسل بھاگ دوڑ کے ساتھ، لیکن سوال یہ ہے کہ ابھی تک ہمارے پاس کوئی ایسا سسٹم نہیں ہے کہ اگر اتنی شدت کی اگر کوئی آگ لگتی ہے یا لگائی جاتی ہے تو اس کو بر وقت قابو کیسے پانا ہے۔ اتنی ترقی کر لی ہے دنیا نے، اتنی جدید ٹیکنالوجی ہے، اور ہمارے جو علاقوں میں، ہمارے پاکستان میں فیکٹریوں میں، مختلف جگہوں میں پلازوں میں آگ لگتی ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ موسٹلی ایسے ہی ہوتا ہے کہ ہر چیز جو ہے وہ جل کر خاک ہو جاتی ہے، اور پھر جی ریسکیو ترجمان کا بیان آ جاتا ہے کہ جی آگ پر قابو پا لیا گیا، اور ہمارے جوانوں کی بہت زیادہ محنت ہے۔ نو ڈاؤٹ وہ محنت کرتے ہیں، لیکن اس محنت کا فائدہ نہیں ہے اگر آپ اس جو نقصان ہے اس کو کم سے کم نہ کر پائیں۔ جب مکمل طور پر نقصان ہی ہوگا تو پھر تو میرا خیال ہے کہ پیچھے کچھ بچا نہیں۔ اس پلازے کی عمارت کی تعمیر کے حوالے سے اگر ہم کچھ بات کر لیں تو اس پلازے کو 1995 میں پہلی بار تعمیر کیا گیا، اور یہ مکمل جو ہے پلازا اس کی ڈیولپمنٹ پھر تب جو ہے وہ کی گئی، اس کو تعمیر کیا گیا، لیکن اس کے بعد پھر 2001 میں اس پلازے کی از سر نو تعمیر کی گئی، اس کو دوبارہ نئے سرے سے جو ہے وہ تعمیر کیا گیا، اور اس میں پھر ڈفرینٹ شاپس بنائی گئی، ڈفرینٹ مارکیٹس جو ہیں وہ بنائی گئیں، اور پھر اس کو مکمل طور پر جو ہے وہ ڈیولپ کر دیا گیا، اور پھر تب اس پلازے میں فائر الارم اور آگ کہ جو ہے وہ آگ کی صورت میں ہنگامی جو راستے ہیں وہ بھی بنائے گئے تھے، لیکن اس کے بعد پھر ظاہر ہے انتظامیہ کی نااہلی، اور پھر سروس چارجز کی بات میں بہت سارے پیسے دکانداروں سے لیے جاتے تھے۔ اس سروس چارجز میں یہ اس پلازے کی سیکیورٹی کو کلیم کرتے تھے، اس پلازے کی لائٹس کو، ایلیویٹرز کو اور باقی ساری چیزوں کی مد میں
دکانداروں سے بھاری رقم وصول کی جاتی تھی، لیکن پھر جو ان کو سیکیورٹی ملی وہ یہ سیکیورٹی تھی جو پوری دنیا نے دیکھی، اور جو فائر الارم ہونے کے باوجود جو کہ ناکارہ تھے، جو کہ کام نہیں کر رہے تھے۔ ریسکیو ترجمان نے بھی بتایا کہ یہاں پر سیفٹی کے کوئی انتظامات نہیں تھے، جس کی وجہ سے آگ جو ہے وہ مزید بڑھی اور اس پر قابو پانا ان کے لیے جو ہے وہ مشکل ہو گیا۔ اور اگر بات کر لیں اگر ہم شارٹ سرکٹ کی، تو انتظامیہ بتا رہی ہے کہ جو آگ لگی ہے یہ شارٹ سرکٹ کے باعث لگی ہے، تو یہ سراسر جھوٹ ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو پلازا ہے اس کی تمام لائٹس 11:15 پر مکمل طور پر جو ہے وہ اس کو مین سوئچز کو بند کر دیا جاتا ہے، اور نہ پھر وہ پورے پلازے کی لائٹ بلکہ جو ہر دکان ہے ہر دکان کے اندر الگ سے جو ہے وہ بریکر لگے ہوئے ہیں۔ دکاندار جب جاتا ہے اپنی دکان کا بریکر پہلے آف کرتا ہے اور پھر وہ اپنی دکان کو اس پلازے کے انتظامیہ کے حوالے کر کے چلا جاتا ہے۔ اس کے بعد جو ذمہ داری آتی ہے وہ ٹوٹل پلازے کے انتظامیہ کی آتی ہے، اور جو پلازے کے انتظامیہ ہے پورے پلازے کو روزانہ ریگولر بیسس پر چیک کرنے کے بعد اس کو جو ہے وہ 11:15 پر اس کی لائٹس آف کر دی جاتی ہیں، مین سوئچز جو ہے وہ آف کر دیے جاتے ہیں، بریکر جو ہے وہ بند کر دیے جاتے ہیں۔ تو کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ آگ جو ہے وہ شارٹ سرکٹ کے باعث جو ہے وہ لگے۔ شارٹ سرکٹ کا بالکل بھی جو ہے وہ کوئی سوال پیدا نہیں ہوتا، لیکن پلازے کے انتظامیہ اور ظاہر یہی ایک کہا جا رہا ہے کہ شارٹ سرکٹ کے باعث آگ لگی، لیکن اصل حقیقت یہ ہے کہ آگ لگی نہیں بلکہ آگ لگائی گئی۔ اور آگ لگانے کے پیچھے وجہ کیا تھی؟ وجہ یہی تھی کہ دکانداروں کو نکالنے کی کوشش تھی، دکانوں کو خالی کرانا تھا، اور اس کی پلازے کی جو مارکیٹ ویلیو ہے اس کو ڈاؤن کرنا تھا، ڈاؤن کر کے کسی تھرڈ پارٹی نے اس پلازے کو جو ہے وہ خریدنا تھا۔ چونکہ اب سارا پلازا جل چکا ہے، اب اس کی مارکیٹ ویلیو وہ نہیں رہی جو کہ پہلے تھی، تو اب وہ جو تھرڈ پارٹی ہے اس پلازے کو جو ہے وہ خریدے گی، اور اس کو خرید کر پھر دوبارہ اس کی تعمیر ہوگی۔ تعمیر ہونے کے بعد پھر جو ہے اس میں دکانیں جو بنائی جائیں گی وہ پھر من پسند لوگوں کو اپنے من پسند ریٹس پر جو ہے وہ فروخت کی جائیں گی، اور یہ ایک کمائی کا ذریعہ جو ہے وہ بنایا گیا ہے۔ لیکن اس کمائی کے ذریعے میں یہ نہیں دیکھا گیا کہ اس بہن کا، اس بیٹی کا کیا، کہ جو وہ چھوٹے سے کاؤنٹر سے جو ہے وہ اپنا پورا گھر چلاتی تھی، یا اس غریب شخص کا کیا جو چھوٹے سے کاؤنٹر سے جو ہے وہ اپنے بیوی بچوں کا جو ہے وہ پیٹ پالتا تھا، یا ان افراد کا کیا جن کے پاس جو ہے وہ دکان پر 8-8 9 اگر ملازم کام کرتے تھے، تو ان 9 ملازمین کا کاروبار اس کی دکان سے وابستہ تھا۔ ان سب کے جو کاروبار ہیں وہ مکمل طور پر تباہ ہو چکے ہیں، اور اب جو ہے وہ بالکل سڑکوں پر آ چکے ہیں۔ یہ ساری صورتحال ہے۔ ویڈیو اگر آپ کو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک ضرور کیجیے گا، چینل کو اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا چینل کو سبسکرائب بھی کر دیجیے گا۔ مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔